خوش آمدید۔ آج ہم صحیح بخاری شریف کی روشنی میں نماز سے جڑے کچھ خاص اہم مسائل پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے سامنے کتاب نماز کے احکام و مسائل سے چند احادیث ہیں، حدیث نمبر 321 سے 324 تک۔ جی ہاں۔ اور مقصد یہی ہے کہ سمجھے کہ ان واقعات سے عملی زندگی کے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو چلیں ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ ضرور۔ پہلی روایت جو ہے حدیث 321 یہ حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ سے ہے۔ جی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جان لینا کہ کتنا گناہ ہے اس پر تو وہ 40 تک کھڑا رہنا پسند کرے۔ اب راوی کو یاد نہیں رہا کہ 40 دن تھے، مہینہ یا سال۔ جی یہ ابہام ہے۔ 40 سال تک کھڑا رہنا، یہ تو مطلب بہت سنگین بات لگتی ہے۔ بالکل، یہ انتہائی سخت وعید ہے۔ اور دوسری روایات میں جیسے صحیح ابن حبان کی ہیں، وہاں تو واضح طور پہ 40 سال کا ذکر ہے۔ اچھا، 40 سال؟ جی، بلکہ ایک روایت میں تو 100 سال تک کا بھی آیا ہے۔ تو اسی وجہ سے فقہا کہتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا حرام ہے اور کبیرہ گناہ۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کا اور نمازی کے احترام کا کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ مطلب شریعت چاہتی ہے کہ عبادت کا ماحول پرسکون رہے، خلل نہ پڑے۔ واقعی یہ تو بہت ہی اہم پہلو ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی نمازی کے احترام کی بات اور آگے سے گزرنے پر اتنی سختی۔ لیکن اگلی روایت ہے 322 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ جی ہاں۔ وہ تو کچھ مختلف منظر پیش کرتی نظر آتی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے اور وہ آپ کے سامنے ہی بستر پر لیٹی ہوتی تھیں۔ جی یہ ایک دلچسپ بات ہے۔ ہاں، اور اس سے ایک فقہی نقطہ نکلتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص سامنے سو رہا ہے تو اس کے پیچھے یا سامنے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اچھا، جی، اس کی موجودگی سے نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نماز بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یعنی سوئے ہوئے شخص کا ہونا رکاوٹ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شریعت میں صرف وہ چیزیں نماز میں خلل ڈالتی ہیں جو ظاہری طور پر رکاوٹ بنے، یا کوئی ایسی حرکت ہو، کسی کا صرف وہاں موجود ہونا، خاص طور پر سوئے ہوئے ہونا، نماز میں رکاوٹ نہیں۔ یہ بات واضح ہوئی، یعنی ایک طرف تو احترام کا حکم ہے لیکن دوسری طرف غیر ضروری سختی بھی نہیں ہے۔ اچھا، بالکل۔ اب تیسری حدیث 323 دیکھتے ہیں۔ یہ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے ہے۔ جی۔ وہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ رضی اللہ عنہا کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھتے تھے۔ ہاں، یہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ جی، جب سجدہ کرتے تو انہیں نیچے اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اٹھا لیتے۔ یہ تو نماز کے عام افعال سے تھوڑا مختلف عمل لگتا ہے نا؟ دراصل یہ فقہا ایک اصول بیان کرتے ہیں، عمل قلیل۔ عمل قلیل؟ جی، یعنی تھوڑا عمل، چھوٹا موٹا کام۔ تو یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اچھا۔ مطلب وہ چھوٹے موٹے کام جو نماز کے دوران کسی ضرورت سے یا کبھی بھی لا ارادہ ہو جائیں، اور نماز کی جو شکل ہے، حیت ہے، اس کو بدلے نہیں، تسلسل نہ توڑیں۔ تو بچے کو اٹھانا اتارنا یہ اسی میں آتا ہے۔ جی، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اور دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو دین میں آسانی اور عملیت پسندی کی دلیل ہے، جی بالکل، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے جو شفقت تھی، جو رحمت تھی، اس کا کتنا خوبصورت اظہار ہے۔ یعنی نماز جیسی اہم عبادت میں بھی انسانی تعلقات، ضروریات، ان کا خیال رکھا گیا ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، اب آخری روایت ہے 324 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ جی۔ اس میں ایک ذرا ناخوشگوار واقعہ ہے، جب قریش کے کچھ لوگوں نے حالت نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹنی کی اوجھڑی ڈال دی تھی۔ ہاں، بڑا تکلیف دہ واقعہ تھا یہ۔ جی، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے اسے ہٹایا۔ جی، تو یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر نماز کے دوران کوئی گندگی، کوئی نجاست نمازی کے جسم پر یا کپڑوں پر لگ جائے یا کوئی ڈال دے، ہاں، اور کوئی دوسرا شخص آ کر اسے ہٹا دے، جیسے یہاں حضرت فاطمہ نے کیا، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اچھا، نماز جاری رہے گی؟ جی، نمازی اپنی نماز جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ طہارت کے باب میں اور نماز کے تسلسل کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ واضح ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور ساتھ ہی یہ بھی نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتا تھا، مدد فرماتا تھا۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر ہم ان چاروں روایات کو ملا کر دیکھیں نا، جی، تو چند بنیادی باتیں سمجھ آتی ہیں۔
ایک تو یہ کہ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے. بہت زیادہ. دوسری طرف دوران نماز اگر ماحول میں کوئی سو رہا ہے یا ضرورت پڑنے پر بچے کو اٹھا لیا، یعنی عمل قلیل ہو گیا، یا کوئی دوسرا شخص آ کر نمازی پر سے کوئی گندگی ہٹا دے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے نماز پر فرق نہیں پڑتا. تو اس میں ایک توازن نظر آتا ہے، عبادت کے احترام کا بھی اور ساتھ میں انسانی ضروریات اور حالات کی رعایت کا بھی. صحیح کہا آپ نے. یہ چند مثالیں واقعی ہمیں نماز سے جڑی جو عملی صورتحال پیش آ سکتی ہیں ان کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. جی. اور یہ بھی دکھاتی ہیں کہ دین صرف خشک احکام نہیں ہے، بلکہ اس میں کتنی گہرائی ہے، حکمت ہے، وسعت ہے. بالکل بالکل. آخر میں سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑے جاتے ہیں غور کرنے کے لیے. عبادت کے جو مقررہ ارکان ہیں ان میں اس طرح کی نرمی اور عملی صورتحال کی رعایت کی جو مثالیں ہم نے آج دیکھیں، جی. یہ ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں جو چیلنجز آتے ہیں اور جو ہماری دینی ذمہ داریاں ہیں ان کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے اس بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہیں.